یہ واقعہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے پیش آیا، جن پر گزری انہی کی زبانی سنیے۔ میری شادی کو کوئی 7 سال ہو چکے تھے۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا جس کی عمر اس وقت 5 برس تھی۔ میرے شوہر جس کمپنی میں کام کرتے تھے وہ ڈیم بنایا کرتی تھی، اس لیے وہ کافی عرصے ویران جگہوں پہ گزارتے تھے۔ اس بار جب ان کو آرڈرز ملے تو فیملی کے لیے گھر بھی الاٹ کیا گیا۔ وہ گھر آئے اور مجھے بتایا۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی کہ بچے کو اسکول بھی داخل کروا دیا تھا اور پیچھے اماں یعنی میری ساس بھی اکیلی پڑ جاتی، مگر وہ نہ مانے۔ بولے پورے 1 سال وہاں رہنا ہے، اسکول وہاں بھی ہیں، داخل ہو جائے گا بچہ، ویسے بھی ابھی پہلی جماعت ہے اور اماں ہمارے ساتھ ہی چل رہی ہیں۔ جب وہ کسی بات کا ارادہ کر لیتے تھے تو اسے پورا کر کے ہی چھوڑتے تھے، اس لیے اب بھی ایسا ہی ہوا۔ مسلسل اصرار کرنے پر اماں بھی مان گئیں اور یوں ہم سب اس نئے گھر کے لیے چل دیے۔ ہمارا ذاتی گھر تھا جسے لاک کر کے ہم ضروری چیزوں کے ساتھ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ کمپنی کی گاڑی میں ہی ہمارا سامان بھجوایا جا رہا تھا اور ہم بھی دوسری گاڑی میں پیچھے تھے۔ سفر کافی لمبا تھا۔ صبح کے وقت ناشتہ کر کے نکلے تھے اور اب دوپہر ہونے کو آئی تھی۔ گاڑی میں موجود کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو رہا تھا۔ خدا خدا کر کے منزل پر پہنچے۔ شام کے سائے پھیلنے لگے تھے۔ ہم نے ایک چھوٹے سے ہوٹل سے کھانا کھایا اور پھر گھر پہنچ گئے۔ سامان ہم سے پہلے وہاں پہنچ گیا تھا اور کچھ مزدور لوگ سامان نکال کر اندر پہنچا رہے تھے۔ گھر کافی بڑا تھا، اس کے چاروں طرف ایک باغیچہ نما جگہ تھی۔ رات میں باہر کچھ دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ جلدی جلدی سامان اتروایا اور مزدوروں کو فارغ کیا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ایک بڑا کمرہ تھا جسے ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس کمرے میں ہی 2 اور کمروں کے دروازے کھلتے تھے۔ دونوں کمرے بیڈ روم تھے جن میں غسل خانے بھی بنے تھے۔ ڈرائنگ روم کے ساتھ کچن تھا جس کی کھڑکی گیٹ کی طرف کھلتی تھی۔ کچن میں کھڑے ہو کر بآسانی دیکھا جا سکتا تھا کہ دروازے پر کون ہے۔ میں نے شوہر کے ساتھ مل کر دونوں بیڈ رومز تیار کیے، ایک اماں کے استعمال میں اور ایک ہمارے لیے۔ غازی میرا بیٹا ضد کرنے لگا کہ وہ اماں کے ساتھ ہی سوئے گا، چنانچہ اس کا پلنگ اور بستر وہاں سیٹ کر دیا۔ کچن میں گیس نہیں تھی اور نل میں پانی۔ عجیب مسئلہ لگ رہا تھا۔ بلب بھی اسی وقت لا کر لگائے اور یہ مسئلہ حل ہوا۔ گیس کا چولہا موجود تھا، مین ہینڈل دروازے کے باہر تھا جس کے چلاتے ہی گیس آ گئی۔ میں نے بس چائے بنائی اور غازی کو دودھ گرم کر کے دیا۔ سب اتنے تھکے ہوئے تھے سفر سے کہ فوراً سو گئے۔ صبح ہوئی تو میں نے سوچا کہ گھر کے باہر کا جائزہ بھی لے لیا جائے۔ باغیچہ کیا تھا، اچھا خاصا جنگل تھا، جھاڑیوں اور پودوں کی بھرمار تھی۔ باہری دیوار کے ساتھ ساتھ درخت بھی لگے تھے۔ اچانک میں نے غور سے دیکھا، پیچھے ایک کنواں تھا جس کے پاس آم کا درخت لگا تھا۔ جھاڑیوں کی وجہ سے وہ چھپ گیا تھا۔ میں بامشکل راستہ بنا کر وہاں پہنچی۔ دیکھا تو کنواں بند تھا، اس پہ کوئی لکڑی کا ڈھکن ڈھکا ہوا تھا۔ مجھے اس کنویں کو دیکھ کر عجیب سی وحشت ہوئی۔ میں نے واپس اندر آ کر اماں کو بتایا تو وہ کہنے لگی، ہمارے زمانے کا گھر لگتا ہے، پہلے کے گھروں میں کنویں عام تھے، تم پریشان نہ ہو۔ میں بھی بھول بھال کر کام میں لگ گئی۔ میں اس وقت نہیں جانتی تھی کہ اس گھر میں ہمارے لیے کیا کیا پریشانیاں ہوں گی۔ گھر کو سیٹ ہونے میں 3-4 دن لگ گئے۔ میں نے چھٹی کے دن مالی بلوا کر شوہر کی نگرانی میں باغیچہ سیٹ کروایا۔ جب جھاڑیاں چھٹی تو بے حد خوبصورت باغ نکل آیا۔ مالی نے کیاریاں بنا کر پھولوں کے پودے بھی لگا دیے۔ ان دنوں اپریل کا مہینہ تھا۔ شام میں ہم لوگ باغیچے میں بیٹھ کر چائے پینے لگے، مگر جب بھی میری نظر کنویں کی طرف جاتی مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوتا، مگر اماں اور میرے شوہر اسے میرا وہم قرار دیتے۔ پہلا ہفتہ خوشگوار گزر گیا۔ ایک شام میں اپنے کمرے میں بیٹھی کپڑے تہہ کر کے الماری میں رکھ رہی تھی کہ مجھے پیچھے سے اپنے بیٹے کی آواز آئی۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا تو میرا دل دہل گیا۔ غازی کنویں کی منڈیر پہ چڑھا اس کا ڈھکن اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔
میرے جسم سے تو گویا جان نکل گئی۔ میں بھاگم بھاگ وہاں پہنچی اور غازی کو پکڑ کر اتارا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا، اس سے آگے میں سوچ نہیں پائی۔ اماں بھی ڈرائنگ روم میں آ گئی تھیں۔ غازی کی ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگی میں تو اماں نے سمجھایا کہ ایسے وہ بار بار وہاں جائے گا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ایسا دوبارہ نہ کرے۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ رات کو شوہر آئے تو سارا واقعہ سن کر بولے، کل اس پر پتھر رکھوا دوں گا، تم پریشان نہ ہو۔ میں بھی مطمئن ہو گئی۔ اس رات میں نے غازی کو اپنے کمرے میں سلا لیا۔ میں 1 منٹ بھی اس کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رات کے پچھلے پہر میری آنکھ ہنسی کی آواز سے کھل گئی۔ دیکھا تو غازی کہیں نہ تھا۔ میں نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ میرے شوہر بے خبر سو رہے تھے۔ میں بستر سے اٹھی اور سیدھا کھڑکی کے پاس آئی۔ باہر چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور کنواں ایک عجیب پراسراریت پھیلا رہا تھا۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ اسی وقت مجھے دوبارہ ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر بھاگی۔ غازی، غازی بیٹا، کہاں ہو؟ میں نے رات کی پرواہ کیے بغیر آوازیں دینی شروع کر دی۔ ماں، میں باہر ہوں۔ میں پوری جان سے دہل گئی۔ یہ آواز غازی کی نہ تھی۔ کون ہے؟ کون ہے؟ میں نے پکارا۔ غازی کو ڈھونڈتے میں باہر نکل آئی تھی۔ باغیچے میں کوئی نہ تھا۔ اسی وقت میری نظر کنویں پہ پڑی۔ اس کی دیوار پہ ایک بچہ کھڑا ہوا تھا۔ چہرہ دوسری طرف تھا۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ غازی بیٹا، رک جاؤ۔ میں ننگے پاؤں کنویں کی طرف بھاگی۔ اسی وقت وہ بچہ کنویں کے اندر گر گیا۔ میرے حلق سے ایک چیخ برآمد ہوئی اور میں دیوانہ وار کنویں کی طرف بھاگی۔ غازی، غازی، نہیں، میرے اللہ! میرے حواس ٹھکانے پہ نہ تھے۔ کنویں کی دیوار سے اندر جھانک کر غازی کو آواز دینے لگی۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ قریب تھا کہ میں کنویں میں چھلانگ لگا دیتی کہ کسی نے پیچھے سے مجھے پکڑ کر کھینچا۔ میرا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں بستر پہ لیٹی تھی۔ غازی اور اماں بھی میرے پاس ہی تھے۔ میں نے اٹھتے ہی غازی کو گلے لگایا اور رونے لگی۔ کیا ہوا تھا بہو؟ رات تمہاری چیخیں سن کر میں بہت ڈر گئی تھی، اماں پریشانی سے بولی۔ میں نے سارا واقعہ ان کو سنایا۔ اس وقت میرے شوہر بھی کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے ساری بات سن کر کہا کہ وہ میری آوازیں سن کر میرے پیچھے چلے آئے تھے۔ جب انہوں نے مجھے کنویں میں چھلانگ لگاتے دیکھا تو بھاگ کر مجھے کھینچا اور مجھے بے ہوشی کی حالت میں کمرے میں لے کر آئے۔ میں نے غازی سے پوچھا کہ وہ رات کو کہاں چلا گیا تھا۔ اس نے کہا، ماما میں دادو کے پاس گیا تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، دادو نے کہانی سنا کر سلا دیا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اگر غازی باہر نہیں تھا تو میں نے کسے دیکھا تھا؟ میرے شوہر ان سب باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ذہنی تھکاوٹ کا شکار ہوں اور کنویں کی بات کو میں نے سر پر سوار کر لیا ہے۔ جو دیکھا وہ بس میرا خوف ہے کہ کہیں غازی کنویں میں نہ گر جائے۔ میں خاموش ہو گئی۔ واقعی وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ میں نے ایسی باتوں کو ذہن پہ سوار کر لیا تھا۔ اسی دن میرے شوہر نے کنویں پر پتھر رکھوا کر بند کر دیا۔ میرا ذہن بھی پرسکون ہو گیا۔ غازی اسکول میں داخل ہو گیا تھا اور میں بھی معمول کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ 1 مہینہ سکون سے گزر گیا اور میں اس واقعے کو بالکل بھول گئی۔ ایک دن پھر کچھ عجیب سی بات ہو گئی کہ میرا دل پریشان ہو گیا۔ میں غازی کو اسکول کا کام کروا کر فارغ ہوئی تو چائے بنانے چلی آئی۔ اماں باہر باغیچے میں پھولوں کی کیاریاں دیکھ رہی تھی۔ غازی ڈرائنگ بنا کر رنگ بھر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہمیں اپنی بنائی تصویر دکھانے باغیچے میں چلا آیا۔ میں اور اماں وہیں تھے۔ اس نے جو تصویر بنائی اس میں گھر والوں کے ساتھ ایک اور بچہ بھی تھا۔